یہ 8ویں صدی ہے۔ اموی خلافت نے تقریباً 100 سال تک ایک وسیع رقبے پر حکومت کی۔ یہ دوسری بڑی خلافت تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد قائم ہوئی تھی۔ اپنی طاقت کے عروج پر اموی سلطنت تاریخ کی 7ویں بڑی سلطنت تھی جس نے اپنے علاقے کو معروف دنیا کے ہر کونے تک وسعت دی۔ لیکن سلطنت اپنی تاریخ کے آخری سالوں میں مستقل ہنگامہ آرائی اور داخلی تنازعات کی علامت رہی۔ لیکن اب مشرق میں ایک نیا خاندان عروج پکڑ رہا تھا۔ اموی سلطنت میں عرب حکمران طبقے اور سلطنت کے بڑے پیمانے پر غیر عرب باشندوں کے مابین نسلی تناؤ دہائیوں سے پایا جا رہا تھا، جو اموی اشرافیہ کے ذریعے ان کے ساتھ ہونے والے امتیاز پر ناراض تھے۔ ان کے ساتھ دوسرے درجے کے شہریوں کی طرح برتاؤ کیا گیا۔ غیر عربوں کو انتظامیہ میں اعلیٰ عہدوں سے خارج کر دیا گیا اور فوج کے ساتھ افسر کور میں خدمات انجام دینے پر پابندی عائد کر دی اور اکثر کو جزیہ ٹیکس ادا کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اور یہ تناؤ جلد ہی خلافت سے پہلی علیحدگی کے موقع پر 739 میں بربر کی عظیم بغاوت کے ساتھ اختتام پذیر ہوا، جب مغرب کے بیشتر حصے امویوں سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے۔ بربرز کی علیحدگی نے خلافت میں گونجنا شروع کر دیا، جس نے مزید پیش رفتوں کو ظاہر کیا جو اب بس منظر عام پر آنے والی تھی۔ 6 فروری 743 میں خلیفہ ہشام کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد اس کا بھتیجا ولید دوئم جانشین ہوا۔ تاہم ولید کی جانشینی اموی اشرافیہ کے متعدد ممبروں نے اسے اچھی طرح سے پسند نہیں کیا اور سلطنت کے آس پاس بھی عدم اطمینان تھا، چونکہ نیا خلیفہ مذہب کی بجائے ریاست پر حکومت کرنے سے کہیں دنیاوی لذتوں میں زیادہ دلچسپی لینے کی شہرت رکھتا تھا۔ اسے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ کھلی سرکشی میں تخت کا نیا دعویدار کھڑا تھا۔ اپریل 744 میں یزید ثالث دمشق میں داخل ہوا اور قبضہ کر لیا اور خود کو خلیفہ قرار دے دیا، اور اس موقع پر ولید کے بیشتر پیروکاروں نے اسے چھوڑ دیا اور بالآخر اسے ہلاک کر دیا۔ بدقسمتی سے یزید کا دور زیادہ عرصے تک نہ چل سکا اور نیا خلیفہ صرف 6 ماہ بعد ہی فوت ہو گیا، جس نے اس دائرے کو مزید مستحکم کر دیا تھا اور ایک ایسا خلا پیدا کر دیا جس نے اندرونی انتشار کو اور تیز کر دیا۔ یہ وہ مقام تھا جب اس دور کے ایک اہم کردار نے اٹھ کر تخت کے لیے اپنی بولی لگائی۔ اس کا نام مروان تھا اور تاریخ میں یہ مروان ثانی کے نام سے مشہور تھا۔ اس سے قبل آرمینیا اور آذربائیجان کے گورنر کی حیثیت سے خدمات انجام دینے کے بعد مروان نے خلافت کے شمال مغربی سرحدی علاقوں پر بازنطینی اور ہزاروں کے خلاف متعدد مہمات کی نگرانی کی تھی، اور پھر اس تجربہ کار فوج کے ساتھ مروان شام چلا گیا اور جنگ میں ایک اور دعویدار کو شکست دینے کے بعد وہ دسمبر 744 میں دمشق میں پرامن طور پر داخل ہوا۔ شام کو متعدد محاصروں اور لڑائیوں کے ساتھ اس خطے کو مکمل طور پر پرسکون کرنے میں مزید 2 سال لگے، لیکن جب مروان شام میں بغاوتوں کو ختم کرنے میں مصروف تھا تو مصر اور عراق دونوں اس کی حکمرانی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ خلیفہ کو ایک بڑی فوج مصر بھیجنے پر مجبور کیا گیا اور وہاں اس نے کامیابی کے ساتھ اس بغاوت کو روک دیا، اور انہوں نے مشرق سے کہیں زیادہ تیزی سے شام میں اپنی فوج کو متحرک کیا، اور گرمیوں میں سن 746 کے آخر میں الغاز کے مقام پر نہ صرف باغی فوج کو کامیابی سے روکا بلکہ باغی رہنما کو ہلاک بھی کر دیا۔ خلیفہ کے منصب پر مروان کے چڑھ جانے کے بعد اس مسلسل ہنگامے کو تیسرا فتنہ یا مسلم خانہ جنگی کہا جاتا ہے، جو اس کے بیشتر دور تک جاری رہی۔ لیکن جس طرح مروان شام اور میسوپوٹیمیا میں اپنا مقام مستحکم کر رہا تھا، ادھر دوسری طرف مشرق میں بغاوت کا ایک اور جھنڈا بلند ہوا۔ یہ جھنڈا عباسیوں کا تھا، شمال مشرقی صوبہ خراسان میں۔ عباسی عربی خاندان سے تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چچا سے تھے، اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی جانشین ہیں، کیونکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے خاندان سے تھے۔ ان کا انقلاب تاہم اچانک برپا نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ کئی دہائیوں کی طویل منصوبہ بندی کا نتیجہ تھا۔ عباسیوں نے اپنی منصوبہ بندی سے ایک انتخابی تبلیغ کا آغاز کیا جو کئی دہائیوں تک جاری رہی۔ اگرچہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اموی پالسیوں کے ذریعے پیدا ہونے والی اخلاقی کشیدگی کی وجہ سے عباسیوں کے غیر عرب پیروکاروں نے ایک اہم کردار ادا کیا،
کیونکہ عدم اطمینان خاص طور پر ایرانی عوام میں نمایاں تھا۔ ایرانی رسم و رواج اور ثقافت کی نمائندگی کے لیے امیوں کے ذریعے اختیار کیے جانے والے سخت اقدامات ایک لمحہ فکریہ تھے، جس نے بالآخر بغاوت کی چنگاری کو جنم دیا، اور عباسیوں نے انقلاب کے ان غور و فکر کے منصوبوں میں اس کو استعمال کیا تاکہ سب کے لیے خلافت کے اندر عمومی مخالف عناصر کی ایک مشترکہ آواز گونجے۔ 747 میں عباسی انقلاب کے افسانوی فوجی رہنما جو ابو مسلم کے نام سے جانے جاتے ہیں، جن کو خراسان میں انقلاب کی ابتدا کے لیے عباسی خاندان کے امام ابراہیم نے بھیجا تھا، اور اسی سال جون میں ابو مسلم نے عباسیوں کا کالا جھنڈا بلند کیا، جسے براہ راست امیوں کے سفید جھنڈے کے مقابلے میں لہرایا گیا، اور یوں انقلاب کا آغاز ہو چکا تھا۔ 10,000 جوانوں کی فوج کے ساتھ ابو مسلم نے مرو پر مارچ کیا، اور 14 فروری 748 تک اس نے خراسان کے اموی گورنر کو ملک سے نکال دیا اور شہر پر قبضہ کر لیا۔ ابو مسلم نے اپنے ایک افسر قتیبہ ابن شبیب کو جلدی سعیر کے خلاف روانہ کیا، اور اس کا تعاقب کرتے ہوئے مغربی ایران میں قمیص تک سعیر کا پیچھا کیا، لیکن قتیبہ کو جلدی گورگن میں 10,000 جوانوں کی ایک قومی فورس نے روک لیا، جسے اس نے جلدی سے شکست دے دی، اور اسی اثناء میں سعیر دوبارہ گروہ بندی کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور اسے رے کے خلیفہ نے فوجی امداد بھی فراہم کی، لیکن یہ پھر سے شکست کھا گیا، اور امی کمانڈر ہمدان شہر پہنچنے کی کوشش کے دوران فوت ہو گیا، جب ناقابل شکست عباسی کمانڈر اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ قتیبہ کی فتوحات جاری تھی، اور مارچ 749 میں وہ صفان میں تقریباً 1.5 لاکھ افراد کی ایک اور بڑی امی فورس کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا، اور نہاوند مشرقی حصے میں اموی سلطنت کا آخری گڑھ کی حیثیت رکھتا تھا۔ ان کی شکست خوردہ فوجیوں کی باقیات پہلے ہی شہر کے محاصرے میں شامل فوجیوں میں شامل ہو گئی تھی، لیکن جب قتیبہ نے شام سے اموی امداد کے ایک اور دستے کو شکست دی تو اس علاقے میں بھی مزاحمت کا خاتمہ ہو گیا، اور اسی دوران ابو مسلم خراسان کے مشرقی حصے میں عباسی گرفت کو طاقت پر مستحکم کرنے میں مصروف تھا، تاکہ کسی بھی طرح کی مخالفت کو ختم کیا جائے اور کسی بھی باغی عناصر کو سر اٹھانے نہ دیا جائے۔ تقریباً 9 دہائیوں کے بعد خراسان میں اموی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، اور اب عباسی میسوپوٹیمیا جانے کے لیے آزاد تھے۔ ان کا مقصد کوفہ شہر تھا، جو اسی علاقے میں عباسی انقلاب کا مرکز تھا۔ اگست 749 میں ایک اور اموی کمانڈر نے کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی قتیبہ کی افواج کو روکنے کی کوشش کی، لیکن عباسی جنرل ایک قدم آگے ہی رہا۔ قتیبہ نے امیوں کے خلاف رات کے وقت حملہ کیا، جبکہ وہ تیار نہیں تھے، اور اس کی فوج ایک بار پھر کامیاب رہی، لیکن بدقسمتی سے عباسیوں کا جو نقصان ہوا اس میں بہادر اور دلکش قتیبہ خود تھا، جو جان کی بازی ہار گیا۔ چونکہ شکست خوردہ امیوں کو واسط کے وسط کے اندر محاصرے میں لیا گیا تھا، ابو مسلم نے اپنی فوج کو دریائے فرات کے پار کیا اور کوفہ پر قبضہ کر لیا۔ جمعہ 28 نومبر 749 کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پوتے الصفا کو ابو مسلم اور اس کی فوج کی مدد سے کوفہ میں نیا خلیفہ مقرر کیا گیا۔ نئے خلیفہ نے عباسی حکمرانی کو مستحکم کرنے کے لیے اپنے ہی خاندان کے افراد کو فوج کی کمان کے لیے مقرر کیا۔ اس طرح اس کے بھائی عبداللہ ابن علی کو ابو مسلم کی فوج کی اعلیٰ کمان سونپ دی گئی، حالانکہ اصل کمان ابھی بھی ابو مسلم کے ہاتھ میں تھی، اور حکمت عملی کے لحاظ سے سب سے اہم شہر کوفہ اب عباسیوں کے کنٹرول میں تھا۔ ابو مسلم نے اپنی فوج میں مزید عباسی دستے شامل کیے اور موصول کی طرف مارچ شروع کر دیا، اور اس مقام پر مروان دوم، جس نے ہاران میں عباسیوں کے مقابلے کے لیے ایک بہت بڑی فوج اکٹھی کی تھی، وہ بھی میسوپوٹیمیا کی طرف چل پڑا۔ دونوں اطراف کی صحیح تعداد غیر یقینی ہے، لیکن مروان کے تحت بنو امیہ کی تقریباً 1,40,000 فوجی تعداد تھی، جبکہ دوسری طرف ابو مسلم کے ماتحت عباسی فوج خاصی چھوٹی تھی اور تقریباً 35 سے 40,000 کے درمیان تھی۔ دونوں قوتوں کے مابین عددی فرق کے باوجود ابو مسلم کی فوج پرجوش تھی، بار بار فتوحات کی وجہ سے حوصلہ مند اور جنگ سخت ہو گئی تھی، جبکہ اموی فوج کے حوصلے پست تھے۔ یہ 25 جنوری 750 کی
ایک سرد صبح تھی جب آخرکار دونوں فوجیں عظیم دریائے زاب کے مشرقی کنارے پر ٹکرائیں۔ دونوں لشکروں کے سپاہی مکہ کی طرف متوجہ ہوئے اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کر لیے۔ جب صبح کی نماز ختم ہوئی تو دونوں اطراف میں جنگی ڈرم بجنے لگے، اور اس تصادم کے نتائج سے یہ طے ہوگا کہ عالم اسلام کا حکمران کون ہوگا۔ امیروں کی کال پر دونوں فوجیں حملے کے لیے لائنوں کی تشکیل دینے لگی۔ پہلے گھڑ سوار، پھر انفینٹری اور پھر تیر انداز تعینات کیے گئے، اور ایک طرف اموی خاندان کے سفید جھنڈے لہرائے جا رہے تھے اور جبکہ دوسری طرف عباسیوں کے کالے جھنڈے۔ عباسی کمانڈر کو معلوم تھا کہ اپنے دشمن کی بھاری طاقت کے خلاف غالب آنے کا کوئی موقع حاصل کرنے کے لیے اس کی فوج کو ثابت قدمی، نظم و ضبط، عزم اور تدبیروں پر انحصار کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ اموی خلیفہ کو اپنی بھاری فوج اور اپنے گھڑ سواروں کی معروف طاقت اور رفتار پر بھروسہ تھا۔ ایک اشارے پر دونوں فوجوں کے جنگجوؤں نے جنگ کا آغاز کر دیا۔ ہزاروں تیر جاری کر دیے گئے جو مخالفین کی کمزوریوں کو تلاش کر رہے تھے اور ان کی لچک کو جانچ رہے تھے۔ جلد ہی تیروں کا غلہ ختم ہو گیا اور تیر انداز اپنی اپنی اہم لائنوں کے پیچھے آ گئے۔ ایک پرجوش خاموشی میدان جنگ میں گر پڑی۔ صرف پھڑپھڑانے والے جھنڈوں کی آواز اور کبھی کبھار نیزوں اور ڈھالوں کے بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ابو مسلم کی پیدل فوج تھوڑی سی آگے بڑھی اور انہوں نے اپنے اموی مخالفین کو نیزوں کی ٹھوس لکیریں پیش کی اور انہیں حرکت میں لانے کی کوشش کی۔ اچانک مروان نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور چیخا، ہم خدا ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس دن اموی گھڑ سواروں کی صحیح تعداد کا اندازہ لگانا ناممکن ہے، لیکن وہ کئی ہزار تھے۔ بنو عباس کے ایک سپاہی نے یہ کہتے ہوئے بڑی اموی فوج کو بیان کیا کہ شامیوں نے ان پر حملہ اس طرح کیا جیسے وہ لوہے کا پہاڑ ہو، اور یہ لوہے کا پہاڑ آگے بڑھتا جا رہا تھا، لیکن ابو مسلم اس حملے کو روکنے کے لیے تیار تھا، اور اس نے اپنی فوج کو خاص طور پر تربیت دی تھی کہ وہ مروان کے گھڑ سواروں کے حملے کو روک سکیں۔ ہزاروں گھوڑوں کے ساتھ آنے والے اثرات کے خوفناک امکانات کے باوجود عباسی فوجیوں کے حوصلے پست نہ ہوئے اور یہ ثابت قدم رہے۔ ابھی اتنا وقت نہیں گزرا تھا جب دونوں فوجوں کا آپس میں تصادم ہوا تھا۔ ابتدائی اثر کے دوران ہزاروں افراد دونوں اطراف سے گر پڑے اور گھڑ سواروں کی زبردست رفتار نے تقریباً عباسی لائنوں کی مضبوط لکیر کا راستہ اختیار کر لیا تھا، لیکن ابو مسلم کی نظم و ضبط کی تلاش ان کے قیام کو برقرار رکھنے اور ابتدائی حملے کو غیر مؤثر بنانے میں کامیاب رہی۔ اب یہ لڑائی افراتفری سے انفرادی لڑائی میں تبدیل ہو گئی۔ متعدد اموی گھڑ سواروں نے قریب سے دوسرے حصوں میں زیادہ مؤثر انداز میں لڑنے کے لیے دستبرداری اختیار کی، لیکن عباسی نیزہ برداروں نے بالائی دستے حاصل کرنا شروع کر دیے جو کہ اموی گھڑ سواروں کے ہاتھوں کھو گئے تھے۔ عباسی فوجیں اپنی کوششوں کو ہم آہنگ کرنے اور آہستہ آہستہ اپنے دشمن کو پیچھے ہٹانے میں کامیاب ہو گئیں۔ اس نازک لمحے پر ابو مسلم نے اپنی پوری فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دے دیا، اور یہ حملہ امویوں کے حملے سے کہیں بہتر تھا۔ عباسی تمام فوج ٹوٹ پڑی اور پوری لائنوں میں بھاگ نکلی۔ عباسی کیولری نے بے رحمی کے ساتھ دشمن کی پسپائی کی، اور اول دستوں کی پسپائی دیکھ کر مروان کی باقی فوج نے میدان ترک کرنے کے عمل کو بہتر سمجھا، لیکن اپنے پیچھے دریائے زاب کی وجہ سے بھاگتے وقت ہزاروں افراد ڈوب گئے۔ اس پرجوش ہفتے کی دوپہر تک وہ سب کچھ دریائے زاب کے ساحل پر سنا جا سکتا تھا، اموی فوجیوں کی بے چین چیخیں اور عباسیوں کی دلیرانہ کامیابی کی آوازیں۔ ابو مسلم اور عباسی فاتح تھے، اموی خلافت اب باقی نہیں رہی تھی۔ مروان شام اور پھر مصر فرار ہو کر قتل عام سے بچنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس کا پیچھا کیا گیا اور پکڑ لیا گیا اور بالآخر اسے پھانسی دے دی گئی، اور مروان کی موت نے امویوں کے خاتمے کا اشارہ دیا، اور فاتح عباسیوں نے تقریباً تمام اموی خاندان کو ختم کرنا شروع کر دیا، اور اپریل تک دمشق پر قبضہ کر لیا گیا، جس نے مؤثر طریقے سے شام پر اموی سلطنت کے تسلط کو ختم کر دیا۔
ابو العباس الصفا عباسی خلافت کا پہلا خلیفہ بن گیا۔ ابو مسلم جس نے نئی حکومت کی سربراہی کی، اس بات کو اس نے یقینی بنایا کہ اقتدار شام سے مشرق کی طرف منتقل ہو، اور کوفہ کو نیا دارالحکومت بنا دیا گیا، اور اس سے عباسیوں کے طلوع فجر کا آغاز ہوا، جس نے اسلامی دنیا میں ثقافتی اور سائنسی انقلاب سے ایک نیا دور شروع کیا جو صدیوں تک جاری رہا۔